السلام علیکم۔ سعودی عورتیں مہینے میں ایک دن نابالغ لڑکے کے ساتھ کیوں گزارتی ہیں؟ یہ راز جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 12 سال کی عمر میں میرے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میں تو اپنے والد سے ملنے کے لیے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری آ جائے گی۔ اور پھر میری ملاقات ایک عربی عورت انابیہ سے ہوئی، جس نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جس سے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا۔ اسے ایسا کیا کام ہو سکتا تھا جس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ دے رہی تھی؟ مجھے اس کی پیشکش سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر جو کچھ اس عورت نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام سہیب ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میں اپنے والد سے ملنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا۔ والد مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ جب ایئرپورٹ پر والد کی جگہ ان کے دوست مجھے لینے آئے اور یہ خبر دی کہ میرے والد ہسپتال میں زیر علاج ہیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پاکستان سے امی نے جہاز میں بھیجا تھا اور مجھے والد لینے آنے والے تھے، لیکن ان کے دوست کو دیکھ کر اور یہ خبر سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں اور میرا ارادہ تھا کہ کچھ دن اپنے والد کے ساتھ گھوموں گا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں آنے پر میرے لیے اتنی بڑی آزمائش ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو والد کو بہت ہی بری حالت میں پایا۔ ان کا سر اور جسم پر زخم تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ ابھی یہ پریشانی چل ہی رہی تھی کہ خبر ملی کمپنی نے حادثے کا سن کر انہیں نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ والد کے پاس اگلے 6 ماہ تک کوئی روزگار نہیں تھا۔ گھر کی ذمہ داری بھی ان پر تھی اور 2 غیر شادی شدہ بہنیں بھی پاکستان میں تھیں۔ والد اسپتال سے فارغ ہو کر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے تھے اور کمپنی بھی ان کا خرچ اٹھانے پر تیار نہیں تھی۔ والد نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم پاکستان واپس چلیں، ورنہ یہاں ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی۔ میں نے والد کو تسلی دی کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے تو واپس جانے کا سوچیں، لیکن میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں کوئی کام ڈھونڈوں اور والد کا سہارا بنوں۔ لیکن سعودی عرب میں 12 سال کے بچے کو کوئی آسانی سے کام پر نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قانون ہے۔ ایک دن والد کو پارک میں گھمانے لے گیا تو وہاں ایک عرب خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ساری بات بتائی۔ وہ مسکرائی اور بولی اگر تمہیں کام چاہیے تو میرے پاس ایک کام ہے۔ میں نے خوشی سے کہا جی ضرور۔ اس نے کہا صبح سے شام تک میرے بنگلے میں آنا ہوگا، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی۔ اس نے پتہ لکھ کر دیا اور کہا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جب والد کو بتایا تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں کام کرنے نہیں بھیج سکتا، لیکن میں نے کہا کہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ والد نے کہا اگر کوئی مشکل ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ اگلے دن میں اس کی بنگلے پر گیا۔ چوکیدار نے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مالکن نے تمہیں بلایا ہے۔ اندر گیا تو وہ عورت پردے میں نہیں بلکہ جدید لباس اور میک اپ میں سامنے آئی۔ اس نے مجھے کمرے میں آرام کرنے بھیجا اور کہا بعد میں کام بتاؤں گی۔ وہ مجھے روز بلاتی رہی اور مہنگے کپڑے، اچھا کھانا اور آداب سکھاتی رہی۔ میں حیران تھا کہ نوکر کو اتنی تربیت کیوں دی جا رہی ہے۔ والد کو بتایا تو وہ بولے یہ لوگ پہلے اپنے ملازم کو اپنے طریقے سکھاتے ہیں تاکہ ان کے محل میں فٹ ہو سکیں۔ 15 دن گزرے تو میں بالکل بدل گیا تھا۔ اچھے کپڑے، صحت اور انداز سب کچھ نیا سا لگتا تھا، لیکن اب تک مجھ سے کوئی اصل کام نہیں کروایا گیا تھا۔ پھر ایک دن کہا گیا کہ آج سے تمہارا اصل کام شروع ہوگا۔ مجھے مالکن کے کمرے میں بھیجا گیا۔ کمرہ ایسے سجا تھا جیسے نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہو۔ اس نے مجھے بٹھایا اور نوٹوں کی ایک گڈی تھما دی کہ یہ تمہاری پہلی تنخواہ ہے۔ میں خوش ہوا، مگر جب اس نے اصل کام بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ناجائز رشتے کی خواہش پوری کروں۔ میں ابھی صرف 12 سال کا بچہ تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولی میں نے تمہیں پورے مہینے تمہارے طور طریقے بدلنے کے لیے رکھا ہے، اب تم انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے،
گناہ کر کے کبھی سکون نہیں ملتا، میں فوراً واپس آ گیا اور والد کے ساتھ پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ میری زندگی مشکل ضرور تھی لیکن گناہوں سے باری نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ رزق دینا انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شام کو جب فرشتے ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، صبح وہی فرشتے ہمارا رزق لے کر لوٹتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ رب نے ہمارے لیے یقیناً پاکستان میں کسی نہ کسی رزق کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ پہلے کے عرب لوگ الگ تھے اور آج کل کے عرب لوگ مختلف ہو گئے ہیں۔ دولت نے انہیں دین سے گمراہ کر دیا ہے اور اس بات کا اندازہ ہر انسان لگا سکتا ہے کیونکہ اب عرب دنیا میں مندروں سے لے کر شراب خانوں تک کی سنگ بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔